الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ ناظرین، فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ تذکرہ جاری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا، آپ کی صفات حمیدہ اور فضائل محمودہ کا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سلسلے میں قرآن شریف کی یہ شہادت نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت و دانائی دے کر بھیجا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حکمت و دانائی کو آپ اپناتے ہیں بلکہ صحابہ کرام اور دیگر ساری امت کے لوگوں کو حکمت و دانائی بانٹتے ہیں۔ حکمت و دانائی میں کتنے پہلو ہو سکتے ہیں اور کس چیز کو کس انداز سے استعمال کرنا حکمت کہلاتا ہے، اس سے متعلق چند باتیں اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہیں۔ آج آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے واقعات ہم بتانا چاہیں گے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی بات نہایت مختصر انداز میں اس وقت کہہ دے جب اسے امید ہو کہ اس وقت بات کہنا سود مند ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ایسے مواقع بہت آتے تھے اور آپ بھی ان مواقع کو خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ امت کو کوئی نہ کوئی پیغام دینے کے لیے آپ ایک مناسب وقت کا انتظار فرماتے اور جب وہ وقت آ جاتا تو فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کہہ دیتے اور وہ بات اتنی اثر انداز ہوتی کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی، زبانوں پر چڑھ جاتی، دماغوں میں اتر جاتی اور لوگ اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیتے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام ایک جنگ میں شریک تھے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے جب جنگ ختم ہوتی ہے تو نہایت افراتفری کا عالم ہوتا ہے، خاص طور سے شکش خوردہ قبیلے، قوم یا ملک کے لوگ نہایت ہی سراسیمگی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو دشمن قبیلے کی تھی، لیکن وہ اپنی پرواہ کیے بغیر تمام فوج میں اور پورے علاقے میں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھی۔ بے چینی، بے قراری، بے کلی اس کے تن بدن سے ظاہر تھی۔ ہر طرف نظریں اٹھائے، اپنے ماحول سے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، کسی کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس عورت نے ایک بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا۔ وہ بچہ اس کا نہیں تھا، اس کا بچہ جنگ میں کھو گیا تھا۔ افراتفری کا عالم تھا، جس کو جہاں موقع ملا بھاگ کھڑا ہوا، پتہ نہیں اس کا بچہ کدھر نکل گیا۔ وہ اپنے بچے کی ممتا میں، پیار میں اتنی اندھی ہو رہی تھی کہ اسے اپنا خیال نہیں تھا میں پکڑی جاؤں گی، کوئی بچاؤ کا راستہ اختیار کروں، کسی طرف نکل جاؤں۔ تلاش اگر تھی تو صرف بچے کی، اس کے ذہن میں اگر کوئی تھا تو صرف اپنا بچہ، اگر اس کو کوئی چیز یاد تھی تو صرف بچہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟
کیا تم سوچتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو اپنے طور پر بغیر کسی دباؤ کے کیا آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، غیر کے بچے کے ساتھ اتنی مامتا اور پیار سے پیش آ رہی ہے، اپنے بچے کے لیے باولی ہو رہی ہے، پاگل اور دیوانی بنی ہوئی ہے، اسے اپنے تن بندن کا ہوش نہیں ہے، میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں، اسے کچھ ہوش نہیں ہے، اس کے سامنے صرف اپنا بچہ ہے۔ ایسی عورت اپنے بچے کو آگ میں ہرگز نہیں ڈالے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام نے جواب دیا، ایک بات طے ہو گئی کہ اگر ماں کو اپنے بچے سے مامتا اور پیار ہو، اور پیار بھی انتہائی درجے کا ہو، جتنا ایک ماں ہی کر سکتی ہے اپنے بچے سے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اس پیار کے باوجود ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پیار اس ماں کو اپنے بچے سے ہے، جتنی مامتا یہ ماں اپنے بچے کی رکھتی ہے، اس سے زیادہ پیار اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے ہے۔ ایک بات بتلانا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ رب العزت بندے کے لیے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ پیار، اس سے زیادہ مامتا رکھنے والا ہے۔ اور اس بات کو بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے جذباتی، ایک ایسے ایموشنل موقع کا انتخاب فرمایا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے اس عورت کے عمل کو دیکھ کر دنگ تھے، اور سب کو اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ کس قدر پیار، محبت اور مامتا ہے اس عورت کے دل میں، اور اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایسے موقع کو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرما کر اور یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دی، جتنا پیار اس عورت کو اپنے بچے سے ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے ہے۔ وہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہاں اگر کوئی شرک کرے تو اس کو نہیں بخشے گا، اس کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو چیلنج کر رہا، وہ اس کو غیرت دلا رہا، وہ اس کی ایسی توہین کر رہا ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ باقی اور جو گناہ ہو جاتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچوں کو معاف کرتی رہتی ہے، اللہ رب العزت بھی معافی کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کے اس گناہ کو جو آپ نے جان کر یا انجانے میں کر لیا تھا، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر یہ روایت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، ایک عورت کی، ایک جنگ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الادب میں بیان فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے، بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، چلتے چلتے اچانک راستے میں ایک جگہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اول تو وہ بچہ تھا، پھر وہ بچہ بھی ایسا تھا کہ جس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی اچھی نسل کا بچہ نہیں تھا، بہت چھوٹی سی بکری کا چھوٹے کان والا بچہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو رک گئے۔ اتنے میں اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ بھی وہاں پہنچے۔ آپ نے فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول 1 درہم میں اس بچے کو جو مر چکا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تب تو کوئی خریدتا نہیں، کیونکہ یہ چھوٹے کان کا ہے، یہ عیبدار ہے۔ اب جب کہ مر گیا ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی اس کو نہیں ہوگا، اب کون خرید لے گا اس کو 1 درہم میں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جواب صحابہ کرام سے لیا، اور بے وقاتی، بے وزنی، بے قیمتی ہونا اس بچے کا آپ نے اچھی طرح سے ظاہر فرما دیا۔ جب سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں واقعی یہ بکری کا مرا ہوا بچہ نہایت ہی بے قیمت ہے، اس کو کوئی نہیں خریدے گا 1 درہم میں، 1 درہم بھی کوئی نہیں دے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ساری دنیا اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس مرے ہوئے چھوٹے کان والے بکری کے بچے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے دنیا۔ اتنی بے قیمت چیز کے لیے دنوں رات، صبح شام، گرمی، جاڑا، برسات، ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے، سلسلہ کرام جاری رہے گا وقفے کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چاہے لوگوں سے میل جول کا معاملہ ہو یا والدین سے حسن سلوک کا، چاہے غیروں سے تعلقات کا معاملہ ہو یا اپنوں سے حسن سلوک کا، بنائیں اسلامی اصولوں کو بنیاد۔ میں ہوں اجاز لطیف۔ کیسے رہنا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ، دنیا کو ملا یہ سلیقہ دین اسلام کے آنے کے بعد۔ جانیے وہ دینی اصول جو مومنین کو دیتے ہیں تمام انسانوں سے محبت اور انکساری کا سبق۔ حقوق انسانی، ہر منگل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم۔ نماز افضل ترین عبادت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کتاب ہدایت و حکمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو اور اس میں پڑھی جانے والی صورتوں کو سمجھ لیں تو قرآن کریم کے آدھے سے زیادہ الفاظ کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ انہی خطوط پر ترتیب دیا ہوا دیکھیے ہمارا خاص پروگرام ایک نئے اور انوکھے انداز میں، آؤ قرآن سمجھیں۔ اللہ کے مقدس کلام کو سمجھیں، آؤ قرآن سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانا تھی کہ دنیا کے لیے، دنیا بنانے کے لیے آپ، ہم، دنیا والے سب لگے ہوئے ہیں۔ دنیا بن جائے، مال مل جائے، زمین جائیداد ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور یہ سارا کچھ ہم چاہتے ہیں کہاں؟ اسی دنیا میں۔ سب ہمیں دستیاب ہو جائے کہاں پر؟ اسی دنیا میں۔ لیکن اس دنیا میں یہ مال و متاع جو ہم جمع کر رہے ہیں، جو پیسہ کوڑی، زمین جائیداد، بینک بیلنس،
جس دنیا کی مالداری کے ہم خواہاں ہیں، جس کے لیے پاگل اور دیوانے ہو رہے ہیں، آرام اور راحت کو تیاگ دیتے ہیں، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، اس دنیا کے کمانے کے لیے اس دنیا کی حیثیت ہے کیا؟ اللہ رب العزت کے نزدیک اس مرے ہوئے چھوٹے کان والے بکری کے بچے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے دنیا۔ اتنی بے قیمت چیز کے لیے دنوں رات، صبح شام، گرمی جاڑا برسات، ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں یا جہنم میں، وہاں کے لیے کیا کیا ہے ہم نے؟ کوئی تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے کبھی راتوں کو اٹھتے ہیں، دن کی نمازیں پوری ہوتی ہیں، اس کے لیے جو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، وہ بھی ہم نے کیا ہے کبھی؟ کبھی ہوش نہیں آتا ہمیں، ہم دنیا ہی کے بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ دنیا بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آنکھ بند ہوتے ہی یہ دنیا پرائی ہو جاتی ہے، اور آنکھ بند ہونے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے۔ بچہ، جوان، ادھیڑ، بوڑھا، کسی بھی وقت چلتے چلتے یہ مسافر کہیں بھی رک سکتا ہے، پران کبھی بھی نکل سکتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اس سے زیادہ بے قیمت ہے یہ ساری دنیا، تو اس کے لیے کیسے پاگل اور دیوانے ہو رہے ہو؟ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی اور موقع شناسی، کہ آپ نے ایک موقع کو نہایت بہتر اور اچھا جان کر کتنا بڑا سبق چند لفظوں میں اتار دیا کہ کوئی آدمی اسی بات کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ تقریر کرے تو شاید وہ اثر نہ ہو کہ بکری کا بچہ سامنے پڑا ہوا ہے، رسول اکرم کھڑے ہیں اور اس کو 1 درہم میں بیچنے کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی بھی اس کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ 1 درہم بھی اس کے لیے کوئی نہیں دے سکتا۔ تب آپ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو اس سے بھی زیادہ بے قیمت، بیکار، ناکارہ ہے، پھر اس کے لیے ساری عمر لگانے کے کیا فائدہ ہے؟ پھر وہاں کی تیاری کیوں نہیں کرتے جو اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواقع کو استعمال کرنا، موقع تلاش کرنا، اپنی بات کو کم الفاظ میں بہتر طور سے لوگوں کے دلوں میں اتار دینا، یہ اسی حکمت اور دانائی کی قبیل سے ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، جو آپ کے فضائل حمیدہ میں نہایت بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی کئی سارے اس طرح کے مواقع آئے، 1 2 نہیں، سینکڑوں، اور آپ نے موقع کا نہایت مناسب فائدہ اٹھا کر اپنی بات رکھ دی۔ بخاری و مسلم دونوں میں ایک روایت ہے، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آدمی پوچھ رہا ہے قیامت کے بارے میں، قیامت اللہ کے رسول کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اللہ جانے، یہ بھی دے سکتے تھے کہ بھی مجھے نہیں معلوم، یہ بھی دے سکتے تھے میں جانتا ہوں فلاں وقت آئے گی، کوئی اور بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سوچ، اس کی سمجھ، سوچنے کا انداز ایک دم ایک لفظ میں بدل دیا، فرمایا ما عادت لہا، تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، کل آ جائے، 1000 سال بعد آئے، 10,000 سال بعد آئے، آنے نہ آنے سے کیا، جو چیز آنے والی ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ فرمایا ما عادت لہا، تم یہ بتلاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی،
قیامت کی تیاری تم نے اب تک کس قدر کی ہے؟ اگر آ جائے وہ تو تمہارے پاس کیا سرمایہ ہے کہ قیامت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں پر بہتر انداز میں تمہاری گزر بسر ہو جائے گی۔ اس بات کو سوچو، اس بات کی فکر کرو اور اس بات کو دیکھو۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے سوال کو ایک دوسرے سوال سے ایسا بدلتے ہیں کہ اس کی سوچ بالکل بدل جائے۔ ما عادت لہا، یہ مت پوچھو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اور تو کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا جو قیامت میں میرے کام آ جائے اللہ کے رسول۔ اگر تیاری ہے تو یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی اپنی نماز پر نازا نہیں ہے، اپنے روزوں پر اس کو فخر نہیں ہے، اپنی عبادات پر اس کو فخر نہیں ہے۔ وہ اگر کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ قیامت میں کچھ کام آئے گئے، کچھ کام دیں گی یہ چیزیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اور تو کوئی چیز ہے نہیں، ہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا انتا مع من احببتا، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اپنے اس کہنے میں سچے ہو تو تم خوشخبری قبول کرو۔ انتا مع من احببتا، تم ان کے ساتھ ہوگے قیامت میں جن سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے، جس آدمی کو قیامت کی فکر ہے، قیامت کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس چکر میں مت رہو کب آئے گی کب نہیں آئے گی، فکر اس کی کرو کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تمہارے پاس تو تب پھر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں رہو گے، ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ اس کو یہ بات مل جائے، اس کو یہ خوشخبری مل جائے کہ وہ قیامت میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا، جانو اس کی ساری زندگی سفل ہو گئی، ساری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، کہ اس کو اتنی بڑی خوشخبری مل گئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ یہ تیاری، محبت رہے اللہ سے، محبت رہے رسول اللہ سے، لیکن محبت خالی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ ہم نعتیں پڑھتے رہیں، اشعار پڑھتے رہیں، قوالیاں سنتے رہیں، اچھے اچھے تغرے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، آپ کے نام پر خوب شور شرابہ کریں، کیا ان چیزوں کا نام محبت ہے؟ نہیں، ان چیزوں کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت و فرما برداری ہی حقیقی محبت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنتوں سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت، اور جو کو مجھ سے محبت ہے قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ بیکار کی باتوں میں وقت گزارنے کے بجائے قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس کا حساب کتاب جوڑنے کے بجائے اس بات کی فکر کریں کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، اور اگر محبت رسول اور محبت الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس کو اطمینان کرنا چاہیے کہ آخرت میں بہتر طریقے سے گزارا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے بھری ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔